اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ ہماری یہ جو کلاس ہے 13ویں کلاس ہے اور اس سے پہلے 12 کلاسز جو ہیں وہ الحمدللہ ہو چکی ہیں، اور اس سبق نمبر 9 میں ہم لوگ ابتداءً جو ہے وہ 5 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ اور مشق نمبر 1 جو پیج نمبر 34 پر جو مشق ہے اس میں تقریباً 12 جملے تھے، تو الحمدللہ وہ 12 کے 12 جملوں کی ہم لوگ ترکیب بھی کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 6۔ دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 6 میں کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 6 ہے ایک اسم معرفہ ہو۔ اسم معرفہ، اسم معرفہ سے مراد یہ ہے، یہ زیدن ہے نا۔ معرفہ کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں، یا تو اسم ضمیر ہو، یا تو اسماء موصولہ میں سے آ جائے کوئی، یا تو پھر اسم اشارہ ہو، کچھ بھی ہو معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ ایک اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد یا پھر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کو میں یوں کر کے لکھ دیتا ہوں، یہ ایک اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، ایک اسم معرفہ ہے اور اس سے پہلے جار مجرور ہے، یا تو پھر اس کے بعد جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسم معرفہ، کہنا اسم معرفہ سے پہلے، یہ اسم معرفہ ہے، یہ اسم معرفہ ہے، اور اسم معرفہ سے پہلے، یہ پہلے کا لفظ بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو عبارت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ پہلے یا پھر بعد، یہ بات پہلے یا پھر بعد میں اگر کوئی جار مجرور آ جائے یا پھر ظرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کو جار مجرور بھی سمجھا دیتا ہوں ایک مرتبہ دوبارہ سے، اور میں آپ کو ظرف بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ اسم معرفہ ہے اور یہ والے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظرف، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ظرف۔ اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ پہلے آیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو آیا ہے یہاں پر ایک ظرف آ جائے یا تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ ظرف یہاں پر آیا ہے اور یہ آیا ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب اتنی عبارت کو سمجھیے آپ کہ قاعدہ نمبر 6 میں یہ بتا رہے ہیں کہ اسم معرفہ ہو، یہ دیکھیں، یہ اسم معرفہ ہو اور اسم معرفہ سے پہلے، یہ پہلے ہے یا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یا بعد میں یا تو جار مجرور آ جائے، دیکھیں یہاں پر پہلے کی مثال میں نے دے دی، اس طرح سے کوئی جار مجرور آ جائے اسم معرفہ سے پہلے، یا پھر اسم معرفہ کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے، یا پھر ظرف آ جائے، تو اب کیا کریں گے؟ یہ ظرف کی مثال ہے، یہ پہلے آ گیا ظرف اور یہ یہاں پر بعد میں آ گیا، اور یہ اسم معرفہ ہے۔ تو اب اگر اسم معرفہ سے پہلے یا بعد میں کوئی جار مجرور یا پھر ظرف آ جائے، پہلے یا بعد میں آ جائے، تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم ترکیب کس طرح سے کریں گے، یہ والی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس قاعدے میں سمجھیں گے۔ ایک چیز جو ہم لوگ اس قاعدے میں سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر اسم معرفہ ہو اور اسم معرفہ کے بعد میں جار مجرور آ جائے یا پھر ظرف آ جائے، اسم معرفہ ہو اور اسم معرفہ سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے، یا پھر اسم معرفہ سے پہلے آ جائے، یا پھر اسم معرفہ سے پہلے جو ہے وہ ظرف آ جائے، تو کیا کریں گے؟
ترکیب کس طرح سے کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہ اس میں نکرہ ہو اور اس میں نکرہ، جیسے یہ رجلن ہے یہ اس میں نکرہ ہے اور یہ رجلن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے. اب اس میں نکرہ سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے یا پھر ظرف آ جائے تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم لوگ اس قاعدے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہی والی چیز جو ہے وہ پڑھیں گے. اب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں اور پہلا حصہ یہی والا بنا لیتے ہیں اس کا کہ اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد یہ آسان ہو جائے گا. کیا ابھی یہ قاعدے کا پہلا حصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہاں ہم لوگ لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اسی قاعدے کے ہم نے ٹکڑے کر لیے اور ہم اس کا پہلا حصہ پڑھ لیں. اور پہلا حصہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ کیا ایک اس میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور آ جائے. تو ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ تو جار مجرور کو تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جار کیا ہے. حروف جارہ اصل میں 17 ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا. یہ جو 17 جو حروف ہوتے ہیں حروف جارہ، یہ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہونے کے بعد اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں. اچھا، اب جس اسم کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں اس اسم کو کہتے ہیں مجرور. اب آپ کو جب یہ اسم کے اوپر داخل ہوں گے یہ حروف جارہ تو کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور. پہلے والا حرف جر ہو جائے گا اور اس کے بعد جس اسم کے اوپر داخل ہوں گے وہ مجرور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جار مجرور ہے. اچھا، اب جار مجرور جو ہے ہم اس کو ظرف بھی کہتے ہیں اور ظرف کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ظرف لغو اور ایک ہے ظرف مستقر. اگر جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں آپ کو مل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ظرف لغو. اور اگر عبارت میں نہ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے تو اس کا جار مجرور کا متعلق عبارت میں سے نکالیں گے، کوئی نہ کوئی ہم محذوف مان لیں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم لوگ سپوز کر کے کوئی نہ کوئی جو بھی ہوگا ہم لوگ عبارت کے اعتبار سے دیکھ لیں گے کہ کون سا مناسب ہے اور پھر اس کو سپوز کر کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو متعلق کر دیں گے، جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر پھر جو ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. لیکن جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا ہے. اگر جار اپنے مجرور سے مل کر اگر کچھ بنے گا تو ظاہر ہی سی بات ہے کہ وہ اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر بنے گا اور وہ جو متعلق ہوگا وہ کبھی عبارت میں موجود ہوگا اور کبھی وہ جو متعلق ہوگا عبارت میں موجود نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اسے نکالنا ہوگا. اب اگر پہلے سے موجود ہوگا تو وہ ظرف لغو کہیں گے اس کو اور اگر نکالنا پڑے گا تو ہم اس کو کہیں گے ظرف مستقر. اور یہاں پر یہ والے قاعدے کی روشنی میں تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ والا قاعدہ جو ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو پہلا والا جو حصہ جو میں نے بنایا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک صرف اور صرف جار مجرور ہوگا اور ایک اس میں معرفہ ہوگا. اب اس میں معرفہ جو ہوگا وہ تو جار مجرور کے متعلق نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جار مجرور کا متعلق نکالنا پڑے گا. اب اس عبارت کو کہ ایک اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو ترکیب کس طرح سے ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے یہاں پر ایک جملہ لکھ دیتا ہوں. زید فی الداری. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ زیدن جو ہے وہ ہے معرفہ اور یہ فی کیا ہے؟ فی ہے جار اور یہ جو الداری ہے یہ کیا ہے؟ یہ الداری ہے مجرور. صحیح ہے.
अब क्या है, एक मार्फा है और उसके बाद जार मजरूर आ गए। तो अब तरकीब का तरीक़ेकार क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम मार्फा को तो हम क्या करेंगे, मुब्तदा बना देंगे। इसको तो हमने बना दिया मुब्तदा, और ये जो जार मजरूर है, अब इसका मुताल्लक तलाश करते हैं। हमने मुताल्लक तलाश करने की कोशिश की। इसका मुताल्लक इसमें फ़ाइल हो सकता है, इसमें तब्दील हो सकता है, इसका मुताल्लक फ़ेल हो सकता है, इसका मुताल्लक जो है वो मज़दर हो सकता है। अब देखा हमने यहाँ पर गौर करने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है कि जो इसका मुताल्लक बनने के काबिल है, बन सकती है। पीछे भी इबारत पर गौर किया और आगे भी, तो आगे तो इबारत ही मौजूद नहीं है। अगर हम लोग पीछे अगर इबारत पर गौर करें तो हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पर जार मजरूर का मुताल्लक जो है वो इबारत में मौजूद नहीं है। और अगर जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद नहीं है तो अभी भी मैंने आपको बताया, तो फिर क्या करना होगा, हमें निकालना होगा। अब निकालने के लिए हम लोग जो है वो कुछ भी निकाल लेते हैं, जो भी हमें अपनी इबारत के एतबार से जो सूटेबल लगता है, जो मुनासिब लगता है, हम उसे निकाल लेते हैं। लेकिन अक्सर जो मतलब जो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं वो हुसूलुन है, सुबूतुन है, कौनुन है, नुज़ूलुन है और वजूदुन है। और इस्तक़र्रा जो है ना, वो फ़ेल जो है वो अक्सर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको किसी मुताल्लक, अगर आपको मुनासिब लगे कि ये इसका मुताल्लक बनाए, तो आप उसे भी जार मजरूर को उसके भी मुताल्लक जो है वो कर सकते हैं। अब मुझे जो है वो यहाँ पर मुनासिब ये लग रहा है कि मैं अगर इसका मुताल्लक अगर मैं महज़ूफ़ मानूँ, तो ज़ैदुन का माना तो ज़ैद है, और फ़ी का माना में है, और अद्दार का माना है घर, तो ज़ैद घर में है। इसको मैंने 2-3 मरतबा अपने ज़हन में लेकर आया, ज़ैद घर में है, ज़ैद घर में है, ज़ैद घर में है, ज़ैद घर में हासिल है, नहीं हासिल, उसूलुन जो है वो ज़ैद घर में, नुज़ूलुन नाजिल है, नहीं ये नुज़ूलुन भी जो है वो यहाँ पर सही नहीं रहेगा, तो ज़ैद घर में साबित है, तो ये भी जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो बेहतरीन जो इसका मुताल्लक होगा ना, वो ये है कि आप इससे पहले इसमें मफ़ऊल का जो सीगा है ना वो आप निकाल लें, और वो है मौजूदुन, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर महज़ूफ़ मान लूँ मौजूदुन को, तो अब आप देखें कि आपको बात बनती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, अगर असल इबारत यूँ बन जाए कि ज़ैदुन मौजूदुन फिद्दारी, ज़ैद घर में मौजूद है, तो आप कहेंगे हाँ ये जो मौजूदुन है ना, ये बिल्कुल इसके मुताल्लक हो सकता है। अब अगर हम इसको मौजूदुन को इसके मुताल्लक जार मजरूर को जो है वो हम मौजूदुन के अगर मुताल्लक करेंगे, तो अब तरकीब का तरीक़ेकार क्या होगा, ये ज़हन में रखिएगा कि ये मौजूदुन जो है, ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर है नहीं, ये महज़ूफ़ है, ठीक है ना, ये इबारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि जार मजरूर अब अकेले तन्हा कुछ नहीं बनते, ये किसी न किसी मुताल्लक से मिलकर ही बनते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसका मुताल्लक जो है वो मैं तलाश कर रहा था, मुझे इबारत में मुताल्लक नहीं मिला, तो मैंने इसे निकाला है। ये यहाँ पर इबारत के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैंने निकाल लिया है तो अब मुझे इसे तरकीब में शामिल करना होगा। और तरकीब में शामिल मैं किस तरह से करूँगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग तरकीब में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ और बाकायदा पूरी की पूरी मैं तरकीब जो है वो मैं आपको करके बताता हूँ कि मुताल्लक अगर हम लोग निकालते हैं तो अब मुताल्लक को भी हम अपनी तरकीब में किस तरह से शामिल करेंगे। देखें, छोटा छोटा ई करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये कायदा भी जो है वो लिखा रहे, और ये जो इसका जो पहला वाला जो पार्ट बनाया है वो भी लिखा रहे, और असल जो बात है वो भी हमारी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने दोबारा से लिख दिया ज़ैदुन, और यहाँ पर लिख दिया फिद्दारी, और ये जो मौजूदुन है ना, ये मौजूदुन हमने इसको निकाला है, ये असल में इबारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने इसको मुताल्लक बनाने के लिए हमने इसको निकाला है, जार मजरूर का मुताल्लक बनाने के लिए। तो अब तरकीब किस तरह से करनी होगी इसकी,
اس کی ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہم لوگ کہیں گے زید معرفہ، اور اس کو بنا دیا ہم نے مبتدا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو فی ہے نا، فی، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہ فی جو ہے وہ ہے حرف جر، فی حرف جر، اور الداری، کیونکہ حرف جر جس کے اوپر داخل ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا مجرور، تو یہ الداری کیا ہے، یہ الداری ہے اس کا مجرور۔ اب یہ جار بھی آپ کو مل گیا، مجرور بھی مل گیا آپ کو، ہے نا۔ اب آپ نے اس کا متعلق تلاش کیا، آپ سمجھے یہ موجود لکھا ہوا نہیں یہاں پہ نا، اب آپ نے اس کا متعلق تلاش کیا، ملا نہیں آپ کو، تو آپ نے جو ہے وہ موجود کو آپ نے نکالا ہے۔ اب موجود کو ہم نے نکالا ہے، تو اب ہم لوگ اس کو یہاں پہ مینشن کس طرح سے کریں گے، ترکیب میں شامل کس طرح سے کریں گے، اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ شروع میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن ہم لوگ ایسا ایسا جو ہے وہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی والا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے جار، یہ فی حرف جر ہو گیا، الداری مجرور ہو گیا، اور پھر یہ جار، یہ حرف جر جو ہے نا، یہ جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن، یہی نکالا ہے نا ہم نے، موجودن، موجودن یہ ہے کون سا سیگا، موجودن، اس میں موجودن کا، بس صرف اتنا لکھ دیں یہاں پہ، موجودن کا ظرف مستقر، مستقر کیوں، کیونکہ موجود نہیں تھا تو ہم نے نکالا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ظرف مستقر بنایا۔ اگر موجود ہوتا ہے جار مجرور کا متعلق تو ہم لوگ کہتے ہیں ظرف لغو، لیکن یہ ظرف مستقر ہے۔ اب موجودن کی بھی تو ترکیب کرنی ہوگی نا، ہم نے قاعدہ نمبر جو 4 تھا، ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پر اسم فاعل اور اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب اگر آپ کو خبر بنتے ہوئے نظر آئے تو حقیقت میں یہ خبر تو بنے گا، ہے نا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو نکالا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر خبر تو بنے گا۔ تو اگر یہ خبر بن رہا ہے تو ہم اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ کس طرح سے، ہم کہیں گے موجودن، دوبارہ سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، موجودن صیغہ واحد مذکر، مفعول ان کے وزن پر ہے نا، یہ واحد مذکر اسم مفعول، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ایک ضمیر بھی ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع، یعنی اس میں سے ایک ہوا ضمیر ہم نے نکالنی ہے اور اس ہوا ضمیر کو ہم نے لوٹانا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے، یہ راجع لکھ دیا تھا میں نے، راجع بسوئے مبتدا، اس کا نائب الفاعل، فاعل نہیں، کیونکہ اس میں مفعول کے صیغے میں تو ہم لوگ کیا نکالتے ہیں، نائب الفاعل، اور پھر یہ اس میں مفعول اپنے
नाइब फ़ाइल जो ज़मीर है इसकी नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर शिब जुमला बन जाएगा ना, शिब जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की खबर। और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये जगह थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन बहरहाल मैंने एडजस्ट कर लिया इसको। हम बात कर रहे हैं, दोबारा से मैं एक मरतबा बता देता हूँ पूरा का इसको, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें मार्फा से पहले या फिर बाद में अगर कोई जार मजरूर या फिर ज़र्फ़ आए तो हमने इसको, इस कायदे को, ये जो कायदा यहाँ पे लिखा है ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, इसको हमने क्या किया, इसको हमने तकसीम कर दिया ना। और इसका ये पहला हिस्सा मैंने ये बना दिया कि अगर एक इसमें मार्फा हो और उसके बाद जार मजरूर आ जाए तो तरकीब का तरीक़ेकार क्या होगा। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन फिद्दारी, ये ज़ैदुन क्या है, ये है एक मार्फा और फ़ी हरफ जर है और अदारी जो है ना वो मजरूर है। अब एक मार्फा आ गया और एक जो है वो जार मजरूर आ गया, तो तरीका क्या है तरकीब का, तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इस ज़ैदुन को तो बना देंगे मुब्तदा, और ये जो फिद्दारी है ना इसको किसी ना किसी के मुताल्लक करके, क्योंकि इसका मुताल्लक इबारत में मौजूद नहीं है, तो इसको किसी ना किसी के मुताल्लक करके हम क्या बना देंगे, ख़बर बना देंगे। और हमने देखा कि यहाँ पर जो मुनासिब मुताल्लक है वो है मौजूदुन, और हमने इस मौजूदुन को निकाला और फिर इस मौजूदुन की भी बाकायदा तौर पे तरकीब की हमने, और फिर उसके बाद इस मौजूदुन को और इस जार मजरूर को हमने बना दिया शिब जुमला, और शिब जुमला बनाकर हमने बना दिया मुब्तदा की खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। किस तरह से किया हमने कि ये जो ज़ैदुन है ये हो गया मार्फा और इसको बना दिया मुब्तदा, और ये जो फ़ी है ना, फ़ी ये हरफ जर है, और ये अदारी मजरूर है, और फिर जार अपने मजरूर से मिलकर मौजूदुन का ज़र्फ़ मुस्तक़र, मौजूदुन सीगा वाहिद मुज़क्कर। अब इस मौजूदुन की भी तरकीब की हमने, और मौजूदुन सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें मफ़ऊल, और इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए मुब्तदा, इसका नाइबुल फ़ाइल, फ़ाइल नहीं बनाया हमने यहाँ पर बल्कि नाइबुल फ़ाइल, और फिर ये इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल और अपने ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलकर क्या बन गया, शिब जुमला इस्मिया होकर बन गया इस मुब्तदा की खबर, और फिर ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। तो इस कायदे को, कायदा नंबर 6 को मैंने तकसीम किया और इसका पहला वाला हिस्सा जो है वो हम लोगों ने समझ लिया। फिर मैं आखिर में आपको पूरा का पूरा एक मरतबा दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब इसको हम टुकड़ों में हम लोग इसको समझेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से जो है वो ज़हन नशीन हो सके। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा उठाता हूँ कि दूसरे हिस्से में क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब जो दूसरा जो हिस्सा है ना उसकी मैं पूरी मुकम्मल मैं आपको तरकीब मैं नहीं करके बताऊँगा आपको, बल्कि सिर्फ यही वाली तरकीब जो है ना आप उसी को समझ गए हैं तो आगे भी समझ में आ जाएगी बात आपके। कह रहे हैं कि अगर क्या हो, दूसरा हिस्सा हम बना देते हैं इसको थोड़ा सा मैं ऊपर, कायदे का दूसरा हिस्सा।
اور وہ ہے جار مجرور، یا پھر یوں کر دیں اس میں معرفہ سے پہلے جار مجرور آ جائے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ایک اس میں معرفہ ہو اور پھر اس کے بعد جار مجرور آ جائے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے اس میں معرفہ پہلے نہ ہو، بلکہ اس میں معرفہ جار مجرور کے بعد میں ہو۔ کیسے؟ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ لکھ دیں ایک جار اور ایک مجرور، یہ کنڈیشن بنے گی، یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور اس جار مجرور کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، کیا؟ اس میں معرفہ۔ اب ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اب بھی ترکیب کا طریقہ کار بالکل وہی ہوگا کہ آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ اس کو، یہ جو معرفہ ہے نا، معرفہ، اب آپ اس معرفہ کو مبتدا ہی بنائیں گے آپ، اور یہ جو جار مجرور ہے، جس طرح سے ابھی میں نے قاعدے کا پہلا حصہ پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا کہ جار مجرور کا متعلق آپ نکالیں گے، اور پھر متعلق نکالنے کے بعد بالکل ویسے ہی ترکیب کرنے کے بعد اس کو شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے، اسے بنا دیں گے مبتدا کی خبر۔ لیکن فرق اتنا ہوگا کہ آپ جب اس کو اس طرح سے کریں گے تو اب یہ ہو جائے گا کہ یہ اگر آپ اس کو بنا رہے خبر، اور اس کو آپ کیا بنا رہے ہیں، آپ اس کو بنا رہے ہیں مبتدا، اور مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے، عموماً اکثر کیا ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ کیا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ بعد میں ہو اور خبر جو ہے وہ پہلے ہو، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر اس طرح سے ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے، آپ اس مبتدا کے ساتھ آپ اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر۔ مؤخر کیوں؟ کیونکہ یہ تاخیر سے آیا نا، مطلب اس کو پہلے آنا چاہیے تھا نا، یہ پہلے نہیں آیا بلکہ یہ بعد میں آیا ہے، تو ہم لوگ اس کا نام رکھ دیں گے مبتدا مؤخر، اور یہ جو خبر ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، تو یہ خبر جو ہے وہ پہلے آ گئی، تو اب اس خبر کا نام ہم لوگ رکھ دیں گے کیا، اس کا نام رکھ دیں گے خبر مقدم۔ اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، کیا کہ ان دو حصوں میں ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ ہم لوگ اس طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ کیا کہ اگر آپ کو کبھی ایک اس میں معرفہ نظر آئے اور اس کے بعد اگر آپ کو جار مجرور نظر آئے تو جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں گے خبر، اور اگر آپ کو پہلے جار مجرور نظر آئے اور اس کے بعد عبارت میں اور کچھ نہیں ہے، ابھی ہم لوگ اتنی تفصیلی اور مزید بات نہیں کر رہے، عبارت میں کچھ نہیں ہے، بس صرف اور صرف ایک اس میں معرفہ ہے اور ایک جار مجرور ہے۔ اب ایک اس میں معرفہ پہلے آئے گا تو بھی آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے، اور اگر اس میں معرفہ بعد میں آئے گا تو بھی آپ نے اس کو مبتدا ہی بنانا ہے، اور جار مجرور کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن جب آپ ایسا کریں گے کہ اس میں معرفہ اگر جار مجرور کے بعد آئے گا تو اب کیونکہ مبتدا بعد میں چلا گیا تو بس آپ کو یہ اضافی طور پہ کہنا ہوگا مبتدا مؤخر، اور اس کو آپ نے اضافی طور پہ کہنا ہوگا کیا، خبر مقدم۔ تو الحمدللہ یہ والی جو چیز تھی وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ یہ قاعدے کا دوسرا حصہ تھا کہ اس میں معرفہ سے پہلے جو ہے وہ اگر جار مجرور آ جائے گا تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب ہم کرتے ہیں قاعدے کا ہم تیسرا حصہ، اور قاعدے کا تیسرا حصہ کیا ہے، اب جار مجرور نہ آئے نا، اب جار مجرور کی بات نہیں کر رہے ہم، اب یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں قاعدے کا
یہ سمجھ لیں اس کو تیسرا حصہ. قاعدہ نمبر 6 ہی چلا اور اسی قاعدہ نمبر 6 کا تیسرا حصہ ہے اور یہ ہم نے خود ہی بنا ہے. پھر بعد میں جب ہم اس عبارت کو پڑھیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا وہ ایک اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد پہلے اس میں معرفہ ہو اس کے بعد ظرف آ جائے. تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ والی سچویشن کیسے بنے گی؟ وہ اس طرح سے کہ یہ دیکھیں یہ ہے اس میں معرفہ زیدن اور یہ ان دا کا یہ ہے کیا؟ یہ ہے ظرف. ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے اور یہ ظرف ہے. اس طرح کی صورتحال ہے کہ ایک معرفہ آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظرف آ گیا. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ بات تو سب سمجھ میں آتی ہے، پہلے یہ تو بتائیے کہ ظرف کیا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم اصطلاحاً جو ہے وہ مفعول فیہ بھی کہتے ہیں. مفعول فیہ. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ مفعول فیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مفعول فیہ ایک مفعول ہوتا ہے اور مفعول فیہ وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا پھر فعل کے واقع ہونے کے وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے. یا تو جگہ کے اوپر دلالت کرتا ہے یا تو پھر وقت کے اوپر دلالت کرے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ سمتو یوم الجمعاتی، یہ میں نے آپ کو مفعول فیہ سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں یہاں پر. اب یہاں پر فعل کیا ہے؟ یہ ہے روزہ رکھنا. یہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. اچھا اب کس وقت میں یہ کام کیا میں نے؟ روزہ رکھنے کا ایک کام ہوا نا، میں نے ایک روزہ رکھنے کا کام کیا. میں نے کس وقت میں یہ کام کیا؟ میں نے جمعہ کے دن جو ہے وہ یہ کام کیا. تو اب میں نے جو جمعہ کے دن یہ والا کام کیا ہے، یہ جو جس دن میں نے کام کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے وقت. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو وقت ہے یہ فعل کے واقع ہونے کا وقت ہے. تو لہٰذا جو فعل کے واقع ہونے کا جو وقت ہوگا ہم اس کو ہی مفعول فیہ کہتے ہیں. اسی طرح سے فعل کے واقع ہونے کی جگہ بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں یوں کہوں جئتو میں آیا. کہاں پر؟ بیت اسلم. میں کہاں آیا؟ میں آیا اسلم کے گھر. تو اب یہاں پر یہ جو بیت اسلم ہے یہ ایک مکان ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے آنے کا، یہ جو میں آیا ہوں نا تو میں جس جگہ پر آیا ہوں تو یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے. تو بس یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مفعول فیہ ہے. اور جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر یا پھر وقت کے اوپر دلالت کرے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے وہ ہے مفعول فیہ. تو اب یہاں پر یہ جو میں نے ظرف کہا نا، بس سمجھ لیں کہ ظرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ظرف جو ہے وہ مفعول فیہ ہی ہے. یہ ظرف جو ہے نا وہ مفعول فیہ بنتا ہے حقیقت میں.
اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں نا جو دلالت ہی اسی کے اوپر کرتے ہیں، جیسے امامہ یہ آگے ہو گیا ہے نا، اور اسی طرح سے خلفہ ہو گیا پیچھے ہے نا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ میں نے کہہ دیا بعدہ، بعد میں، تو بعد کس کے بعد؟ ظہر کے بعد ہے نا، تو میں نے ظہر کے بعد یہ کام کیا، تو اب میں نے جو کام کیا ہے وہ ظہر کے بعد کیا ہے، تو اب جس میں نے یہ کام کیا ہے جس وقت میں، وہ وقت کیا ہے؟ وہ ہے مفعول فیہ، اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ظرف، ٹھیک ہے؟ تو ظرف نام ہے کس کا؟ فعل کے واقع ہونے کی جگہ کا، یا پھر فعل کے واقع ہونے کے وقت کا۔ تو کچھ ہمارے پاس الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو الفاظ اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، یا پھر فعل کے واقع ہونے کے وقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، بس ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں ظرف۔ اور یہ جو ظرف ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے اندہ، اور اندہ کا جو معنی ہے، اندہ کا معنی ہے پاس، اور اندہ کا معنی ہے نزدیک۔ ایک جملہ بنا دیتا ہوں میں، جیسے کہ میں کہتا ہوں انا عند البابی، انا عند البابی، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور انا کہتے ہیں قریب کو، انا کہتے ہیں نزدیک کو، اور عند کہتے ہیں قریب کو اور نزدیک کو، اور انا کہتے ہیں میں، ٹھیک ہے نا، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ تو میں دروازے کے قریب ہوں، تو میں کہاں پر موجود ہوں؟ میں دروازے کے قریب موجود ہوں، تو لہٰذا میرا موجود ہونا کیا کہاں پر ہے؟ دروازے کے قریب، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے۔ اور یہ فعل کے واقع ہونے کی، یعنی موجود ہونے کا فعل، ویسے تو یہاں پر اس طرح نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن یہ کہ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اس میں ایک چھپا ہوا تو ہے، اور وہ ہے موجود ہونا۔ تو میں جہاں پر موجود ہوں تو وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے مفعول فیہ، اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ظرف۔ تو یہ عندہ جو ہے، اور تحت، امامہ، خلفہ، قبلہ اور بعدہ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کس کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر یا تو وقت کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو ظروف میں شمار کرتے ہیں۔ اور اب جو ظرف ہوگا، اب اس ظرف کو ہم کسی نہ کسی کے متعلق کر کے ہم اس ظرف کو مفعول فیہ بنائیں گے۔ ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ جار مجرور میں ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ جیسے ہم نے یہاں پہ زید فی الدار، یہ والی مثال ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھی تھی اس سے پہلے، اور اس میں کیا کرتے تھے کہ جار مجرور کا متعلق تلاش کرتے تھے نا، اور پھر اس کو کسی نہ کسی کے متعلق جو ہے وہ ہم لوگ بنا دیتے تھے۔ بالکل یہاں پر بھی اگر آپ کو ظرف اگر مل جائیں گے، یہ جیسے اندہ کا ہے نا، اگر ظرف آپ کو مل جائے گا تو آپ اسے بھی ڈائریکٹ کچھ نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ اسے مفعول فیہ بنانے کے لیے اس کا متعلق آپ کو تلاش کرنا ہوگا، اس کو بھی کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے۔ آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ ظرف کو بھی آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا جو لفظ ہے جو ظرف کے اوپر دلالت کر رہا ہے، آپ نے اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے، اور جب متعلق کر دیں گے تو وہ ظرف کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا مفعول فیہ۔ کس طرح سے بن جائے گا؟ اب میں آپ کو یہ، جیسے یہ اس میں معرفہ، اب یہ بتا ہی رہے پہ رہے کہ اس میں معرفہ ہو اور پھر ظرف آ جائے، ایک اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد ظرف آ جائے، تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں، اور ہم لوگ اس کی ترکیب بھی جو ہے وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک اس میں معرفہ ہو، بلکہ یہی والا جو لکھا ہوا نا، ہم لوگ جگہ تھوڑی کم ہے تو ہم لوگ اسی کو لے لیتے ہیں، یہ زیدن، اس کی ترکیب کا طریقہ کار کہ ہم لوگ اس کو ظرف کو کیسے مینشن کریں گے۔ یہ زیدن، اس میں معرفہ، اور ہم لوگ کہیں گے یہ بن گیا مبتدا، اور یہ جو اندہ کا ہے نا، یہ اندہ کا، تو ہم لوگ یہ جو اندہ ہے ہم لوگ کہیں گے اندہ مضاف، اور کاف ضمیر مضاف الیہ۔
اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہو کر اب اس کا متعلق ہے پیچھے کوئی ہے کیا متعلق؟ نہیں، ہم لوگ اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے اور وہ متعلق ہمیں محذوف ہی ماننا پڑے گا. تو اب ہم لوگ کیا مانیں محذوف؟ تو ہم لوگ یہاں پر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ ثابتن مان لیتے ہیں. یہاں ایسا آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. ابھی میں شارٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ثابتن کو مان لیں، پھر آپ کو ایسا جو ہے وہ آپ کو دیکھنا جو ہے وہ آ جائے گا کہ کیا متعلق جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ مان لیا یہ ثابتن کا متعلق ہے. مرکب اضافی ہو کر ثابتن کا مفعول فیہ، یہ ثابتن کا مفعول فیہ بن جائے گا. اب ثابتن کو کہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کی آپ کو ترکیب بھی کرنی ہے اور اس میں فاعل کو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنا سکتے، تو آپ کہیں گے ثابتن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اور اندہ کا جو ہے وہ مفعول. اب ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ. مفعول فیہ کیا ہے؟ یہ جو ظرف ہے اسی کو مفعول فیہ بنایا آپ نے. مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.
ये कायदा नंबर 6 चल रहा है, सबक नंबर 9 है, और कायदा नंबर 6 के 2 हिस्से हम लोग ने पढ़ लिए। तीसरा हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरे हिस्से में क्या है कि एक इसमें मारफा हो और उसके बाद ज़र्फ आ जाए। ये देखें, ये इसमें मारफा है और उसके बाद ये ज़र्फ आ गया, ठीक है, यानी फ़ेल के वाक़े होने की जगह या फिर फ़ेल के वाक़े होने का वक्त, तो उसको कहते हैं मफ़ऊल फ़ीही। इस्तिलाहन इसको मफ़ऊल फ़ीही भी कहा जाता है। अब इसको भी बिल्कुल जार मजरूर की तरह हमें किसी न किसी के मुताल्लक़ करना होगा, और मुताल्लक़ करने के बाद हम बनाएंगे मफ़ऊल फ़ीही। अब इसका मुताल्लक़ भी या तो होगा या तो फिर नहीं होगा। हाँ, हम इसे बहरहाल बनाएंगे क्या, मफ़ऊल फ़ीही। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़ैदुन इंदा का एक तरकीब थी, हमने क्या किया, ज़ैदुन को हमने बनाया इसमें मारफा मुब्तदा, और इंदा का में इंदा को मुदाफ बनाया, और काफ ज़मीर को हमने बना दिया मुदाफिल है, और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफिल से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर अब ये हमने साबितुन को जो है वो मुताल्लक़ बनाने के लिए हमने निकाला है। ये साबितुन यहाँ पर मौजूद नहीं था, हमने साबितुन को यहाँ पर निकाला है। हम कहेंगे साबितुन का, ये साबितुन का मफ़ऊल फ़ीही, इंदा का साबितुन का मफ़ऊल फ़ीही। अब ये साबितुन क्या है, ये साबितुन सीगा वाइद मुज़क्कर बरवज़न फ़ाइलुन है ना, फ़ाइलुन के वज़न पर है, तो हम लोग कहेंगे ये साबितुन सीगा वाइद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल और इसमें अना ज़मीर, इसमें जो है साबितुन है ना, तो इसमें अना ज़मीर नहीं। देखें, ये दोबारा से पढ़ने में जो है ना ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें अना ज़मीर नहीं है बल्कि इसमें हुआ ज़मीर है। तो इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल, और फिर ये साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, ये जो हुआ ज़मीर है ना इसके अंदर मौजूद है साबितुन के सीगे के अंदर, साबितुन अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर ये अपने फ़ाइल, ये साबितुन इसमें हुआ ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, ये हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, और फिर ये साबितुन अपने फ़ाइल और अपने मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर क्या बना, शिब जुमला इस्मिया, और शिब जुमला इस्मिया होकर बन गया मुब्तदा की ख़बर, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर बन गया जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी जान लिया कि अगर एक इसमें मारफा हो और उसके बाद ज़र्फ़ आ जाए तो तरकीब का तरीक़ाकार क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जान लिया। बिल्कुल इसको अब मैं मुख्तसर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, इसको हम उल्टा कर लें और इसी को ही कायदे का हम चौथा हिस्सा बना लें। कायदे का चौथा हिस्सा हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया चौथा हिस्सा कायदे का, और वो क्या है, वो ये है कि इसमें मारफा से पहले ज़र्फ़ आ जाए। तो तरकीब किस तरह से होगी, जैसे एक ज़र्फ़ हो, है ना, और उसके बाद एक मारफा, जैसे कि यहाँ पर इंदा का हो, इंदा का ये ज़र्फ़ है, इंदा का, और ये मारफा यहाँ पर ज़ैदुन। इस तरह से अगर एक जुमला लिखा हो तो अब तरकीब का तरीक़ाकार क्या होगा, तो तरकीब का तरीक़ाकार अब भी वही होगा सेम, कि आपने इसका मुताल्लक़ निकालना होगा, और इसका मुताल्लक़ निकालने के बाद आप जो भी मुताल्लक़ निकालेंगे इसको जो है उसका मफ़ऊल फ़ीही बनाएंगे, और फिर ये अपने ये मफ़ऊल फ़ीही बनने के बाद ये बन जाएगा शिब जुमला, है ना, और शिब जुमला बनने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ख़बर। लेकिन फ़र्क इतना है कि ख़बर होती है बाद में और ये आ गया पहले। ये वही वाली बात जो हमने कायदा नंबर 1 में और 2 में पढ़ी थी ना, मतलब पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में पढ़ी थी। ये है मुब्तदा। अब आपने क्या करना होगा, एक जो है वो ज़र्फ़ पहले है और उसके बाद जो है वो एक इसमें मारफा है, तो अब तरकीब किस तरह से करनी होगी, अब भी बिल्कुल मारफा को ही मुब्तदा बनाना होगा
اور ظرف کو ہی آپ نے خبر بنانا ہوگا اور بالکل ویسے ہی متعلق کر کے ہی بنانا ہوگا آپ کو خبر. لیکن اب آپ یہ کہیں گے اس مبتدا کو کیونکہ آنا چاہیے تھا پہلے لیکن یہ آ گیا بعد میں، تو اب آپ اس کے ساتھ یہ قید لگا دیں گے کہ یہ ہے مبتدائے مؤخر. ٹھیک ہے، اور یہ جو خبر ہے اس خبر کو آپ کہہ دیں گے خبر مقدم. ٹھیک ہے، تو ہم نے چوتھا حصہ بھی پڑھ لیا. اور اگر اب آپ ان تمام کی تمام ڈیٹیلز کو سننے اور سمجھنے کے بعد اگر اب آپ اس قاعدہ نمبر 6 کی عبارت اگر اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ اس میں معرفہ سے پہلے ایک اس میں معرفہ ہو، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے یا پھر ظرف آ جائے تو اسم کو جو بھی اسم ہوگا اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، اور جار مجرور یا پھر ظرف کو آپ نے بنانا ہے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں گے خبر. جیسے زیدن فی الداری، یہ زیدن معرفہ ہے اور فی حرف جر ہے، الداری مجرور ہے اور ایک معرفہ آ گیا اور اس کے بعد جار مجرور آ گیا. تو ہم کیا کریں گے، معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے، جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے کیا بنا دیں گے خبر. پھر کیا ہوا، زیدن معرفہ ہے اور عندہ کا یہ ظرف ہے، تو ایک اس میں معرفہ آ گیا اس کے بعد جو ہے وہ ظرف آ گیا. تو اب بھی وہی کریں گے، معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور ظرف کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے ہم کیا کریں گے، ہم اس کو بنا دیں گے خبر بنا دیں گے. اور یہاں پر اگر بالکل اس کے اپوزٹ برعکس اگر اس کے جو ہے وہ صورتحال ہو کہ پہلے جار مجرور آ جائے اور پھر بعد میں معرفہ آئے تو بھی کیا کریں گے، اب اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے اور اس کو خبر مقدم بنا دیں گے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے. یہاں پر ظرف پہلے آ گیا اور پھر معرفہ آیا تو پھر کیا کریں گے، اب بھی ایسے ہی کریں گے کہ ہم اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے اور اس کو ہم لوگ کسی نہ کسی کے متعلق کر کے ہم بنا دیں گے خبر مقدم. تو الحمدللہ یہ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے. اب اگلی جو کلاس ہوگی نا تو میں آپ کو اس پورے کے پورے جو ہے وہ قاعدے کا خلاصہ اور اگر کوئی نئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ میں نے کوشش کی ہے اپنے تئیں، تو امید ہے کہ میری کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.